اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ زندگی کیا ہے۔ دیکھیں، زندگی تو ہم سب لوگ گزار رہے ہیں، اور زندگی کی حقیقت جو ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، تو اب جو زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے نا، یعنی جو ہمارا مقصود ہے اس تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے یہ زندگی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو مقام دینا ہے، یعنی ایک بہت اچھے اور بڑے مقام سے اللہ تعالیٰ مقام یعنی مرتبہ ہمیں دینا چاہتا ہے، اور وہ مرتبہ اس کائنات میں کسی اور کو اللہ تعالیٰ نہ دیا ہے، نہ اس کا کوئی ارادہ ہے۔ صرف ہم جو ہیں، اللہ نے انسان کے بارے میں یہ فیصلہ فرمایا ہے کہ میں اس کو ایک عظیم مرتبہ دینا چاہتا ہوں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ ہماری ارواح جو ہیں، بلکہ معلوم ہونا چاہیے آپ کو کہ ہماری جو ارواح ہیں وہ آتی ہیں کہاں سے؟ عالم ارواح سے۔ یعنی کوئی نئی یہ نہیں پیدا ہو رہی، یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ نئی نہیں پیدا ہو رہی، بس وہ ایک مرتبہ پیدا ہوئی ہیں جو بھی ہیں۔ حدیث میں اس کا آتا ہے کہ الارواح جنود مجندہ، ارواح جو تھی ایک ڈھیری کی شکل میں تھی۔ تو بہرحال ان ارواح کو اللہ تعالیٰ ایک بہت بلند مقام اور مرتبہ دینا چاہتا ہے، یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ دنیا ایک بازار ہے، دنیا ایک بازار ہے، اور اس بازار میں اس مرتبے کا سودا ہوتا ہے۔ اس مرتبے کے لیے انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس بازار میں بھجوایا۔ مثال کے طور پہ یعنی آپ کوئی ایک چیز منگوانا چاہتے ہیں، یا سبزی منگوانا چاہتے ہیں، اور یا پلاؤ آپ بنانا چاہتے ہیں، اس کے لیے گوشت چاہیے، چاول چاہیے، تو اس کے لیے آپ کے پاس گھر میں نہیں ہے، تو اس کے لیے آپ کو بھجوانا پڑے گا یا خود جانا پڑے گا۔ کہاں پہ؟ بازار میں، جہاں یہ چیزیں ملتی ہیں۔ تو دنیا جو ہے ایک بازار ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھجوایا ہے جو چیز ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے پسند کی ہے، جو مرتبہ ہے۔ یعنی اگر وہ مرتبہ آپ چاہتی ہیں تو دنیا میں آپ کو اللہ تعالیٰ بھجوا دیتا ہے کہ جاؤ، کہ تمہاری مرضی ہے، وہ تم مرتبہ قبول کرتے ہو، لیتے ہو، اس کی خریداری کرتے ہو، یا کسی فضول چیز کا انتخاب کر لیتے ہو۔ مثال کے طور پہ آپ نے کسی بھی اپنے بھائی کو، بیٹے کو بھجوا دیا بازار گھر میں پکانے کے لیے، رات کو مہمان آنے والے ہیں جن کی تعداد 100 ہے۔ اس کے لیے آپ نے کوئی پلاؤ قورمہ آپ نے بنانا ہے، اور آپ نے پیسے دیے، وقت کتنا ہے؟ 2 گھنٹے کا وقت ہے۔ تو 2 گھنٹے میں آپ نے گوشت کو بھی ابالنا ہے اور چاولوں کو بھگونا ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ جاؤ جلدی سے یہ لے آؤ۔ وہ صاحب جاتے ہیں تو یعنی بجائے گوشت کے جو بچے آنے والے ہیں ان کے لیے کھلونے لے کے آ جاتا ہے۔ جو مہمان آنے والے ہیں یا ان کے ساتھ جو بچے ہیں ان کے لیے کوئی کھلونے، کوئی بالز، کوئی گیندے۔ وقت کھانے کا ہے، اور ضرورت یہ ہے کہ وہ کھانے کا سامان آ جائے، اور وہ یعنی فضول سی خریداری کر کے واپس آ جاتا ہے۔ تو اب آپ بتائیں کہ مہمان کا کیا حال ہوگا؟ یا یعنی ایک ذمہ داری کا کام ہے نا، بازار میں بھجوانا کسی کو پیسے دے کے، یہ ایک ذمہ داری کا کام ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بھجوایا ہے دنیا کے بازار میں، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ ہم نے لینا کیا ہے۔ ایک تو یہ بڑی خطرناک بات ہے، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کیا یہ دنیا کی حیثیت کیا ہے، یا ہم نے یہاں خریداری کیا کرنی ہے۔ یہاں تو ہم خریداری کے لیے بھجوائے گئے ہیں، اور پھر ہم نے اس خریداری کو تو نہ ہم سوچتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، اور پھر ہم نے فضول سی چیزوں کا انتخاب کر لیا ہے کہ بھئی یہ کرکٹ، یہ
کا ورلڈ کپ شروع ہونے والا ہے، اس مہینے جو ہے میں نے یعنی وہ سارے میچز ہیں میں نے وہ بڑے شوق سے دیکھنے ہیں۔ اور پھر آپ ٹکٹ خرید لیتے ہیں کہاں کا؟ انگلینڈ کا۔ اگر آپ کے پاس پیسے ہوتے ہیں ٹکٹ انگلینڈ کا، اور پھر وہاں جو خرچہ ہوتا ہے وہ الگ ہے، پھر اسٹیڈیم میں جانے کا جو خرچہ ہے، آپ بس کرکٹ میچ دیکھ کے آ جاتے ہیں۔ تو دیکھیں یعنی آج کل یعنی جو ہم اس دنیا میں لوگ بس رہے ہیں، وہ ایک تو ان کو احساس نہیں ہے کہ یہ دنیا کی حیثیت کیا ہے، زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں دی ہے، اور یہاں آ کے ہم نان ایشوز کو ایشو بنا کے زندگی گزارتے رہتے ہیں، اور ایک دن ہوتا ہے کہ زندگی گزر جاتی ہے اور انسان وہ خریداری نہیں کر پاتا جو اسے کرنی تھی۔ یہاں زندگی میں آ کے ہم نے کیا کرنا ہے، وہ مرتبہ جو اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا ہے اس کے لیے خریداری کرنی ہے، اس کا سودا کرنا ہے۔ یہ سودا یعنی زندگی میں جو مقام اللہ تعالیٰ ہمیں دینا چاہتا ہے زندگی کے ذریعے، اس کو ہم نے جاننا ہے کہ ہم نے خریدنا کیا ہے۔ کیونکہ جب آپ ایک بازار میں جاتے ہو تو سب سے پہلے آپ کی نیت ہوتی ہے کہ بھئی کیا کیا ہم نے خریدنا ہے، اس کے حساب سے آپ اپنا بجٹ لے جاتے ہو اور وہ کام کر کے آ جاتے ہو۔ ادھر ادھر دکانیں تو بہت ہوتی ہیں، لیکن کرنا تو آپ نے ایک کام ہوتا ہے، دو کام ہوتے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم نے خریدنا کیا ہے، یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کون سا مرتبہ ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں دینا چاہتا ہے۔ یہ بالکل ایسی باتیں ہیں، یعنی یہ کوئی ایسی باتیں نہیں ہیں کہ بس میں ایک تقریر کر رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں اور واہ واہ سبحان اللہ اور بات ختم ہو گئی، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ ایک میسج ہے، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو ایک میسج دے رہے ہیں، آپ کو ایک پیغام دے رہے ہیں کہ بھئی جس لیے آپ یعنی جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی دی ہے، آپ اسے بھلا کے زندگی کیوں گزار رہے ہیں؟ وہ چیز، وہ مسئلہ، وہ مقصد آپ کا مقصد کیوں نہیں ہے؟ آپ اس کی آپ نے کیا کوشش کی ہے؟ سوال یہ بھی تو بنتا ہے نا۔ ہم میں سے ہر آدمی جو ہے وہ زندگی کے کسی نہ کسی سٹیج پہ ہے۔ بچے سے تو ہم نہیں پوچھ سکتے، لیکن جو بڑے ہیں ان سے تو ضرور پوچھیں گے کہ بھئی تم نے جب یہ ہوش و حواس یا ذمہ داری تم میں آئی ہے، کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم نے یہ زندگی اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیوں دی ہے؟ تم نے کیا کرنا ہے، کس چیز کا سودا کرنا ہے، اور کون سی چیز حاصل کر کے واپس اپنے رب کے پاس جانا ہے؟ یہ تمام وہ سوالات ہیں جس کے متعلق ہم نہیں سوچتے، خود بھی نہیں سوچتے، اور اپنے بچوں کے بارے میں بھی ہم ایسا ہی سوچتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو آپ دیکھیں ظاہر کے لیے کہ یہ ظاہری طور پہ پڑھ لکھ جائے اور یہ ایک کامیاب انسان بن جائے۔ اب کامیابی یعنی ہماری نظر میں کامیابی ساری دنیا کی کامیابی ہے، دنیا ہی کا ہم سوچ کے زندگی گزارتے رہتے ہیں۔ لڑکے جو ہیں ان کا اپنا میدان ہوتا ہے کہ بھئی ہم نے پیسے بنانے ہیں، مکان بنانا ہے، شادی کرنی ہے، اور چلو یہ سب کچھ ہو جاتا ہے، پیسے بھی بن جاتے ہیں اور شادی، بچے، سب کچھ، نانا نانی دادا دادی بن جاتے ہیں، لیکن جو کام کرنا تھا اس کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں جاتی۔ جو خریداری کرنی تھی اس کو نہ ہم نے پوچھا نہ کسی نے بتایا۔ تو بات یہ ہے نا کہ یہ بڑے نقصان کی بات ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات بڑی بات نہ ہوتی اگر ہم واپس اللہ کے پاس نہ جاتے، یہ پھر کوئی بڑی بات نہ ہوتی۔ تو نہیں، ایسی بات نہیں ہے، ہمیں واپس جانا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس۔ پھر اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا کہ بھئی میں نے تمہیں جس مقصد کے لیے بھجوایا تھا تم نے وہ خریداری کی ہے کہ نہیں کی؟ آج یعنی آج کا جو ماحول ہے اس کے مطابق اگر ہم کسی بھی عام شخص سے پوچھیں کہ بھئی یعنی راہ چلتے کسی شخص کو آپ پکڑ کے پوچھیں کہ بھئی تم نے وہ خریداری کر لی ہے، تو وہ کہے گا کون سی خریداری؟ یعنی دنیا کے آپ بازار میں آئے ہو، کیا تم نے خریداری کر لی ہے؟ وہ سمجھے گا ہی نہیں۔
اس بات کو سمجھے گے نہیں، ایک مذاق سے سمجھے کہ بھئی کون سی خریداری۔ بہرحال یہ ساری باتیں ہیں، اور اگلی نشست میں ہم اس کے بارے میں مزید بات کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم